سورہ یوسف کے اہم مضامین۔ سورہ یوسف مکی ہے اور اس میں 111 آیات اور 12 رکوع ہیں۔ چونکہ اس سورت میں حضرت یوسف علیہ السلام کا قصہ بیان کیا گیا ہے، اس لیے اسے سورہ یوسف کا نام دیا گیا۔ قرآن کریم میں دوسرے انبیاء کرام کے واقعات میں تکرار پایا جاتا ہے، لیکن یہ تکرار کھٹکتا نہیں۔ ہر جگہ نئے الفاظ، نئی تعبیر، کوئی نہ کوئی نیا سبق، نئی عبرت اور نئی نصیحت پائی جاتی ہے۔ یہ واقعات چھوٹے چھوٹے خوبصورت ٹکڑوں کی صورت میں پورے قرآن مجید میں بکھرے ہوئے ہیں۔ ان ٹکڑوں کو جوڑنے سے پورا واقعہ سمجھ میں آ جاتا ہے، لیکن حضرت یوسف علیہ السلام کے واقعے میں تکرار نہیں۔ یہ واقعہ اول سے آخر تک پورے کا پورا سورہ یوسف میں ہی مذکور ہے۔ دوسری صورتوں میں حضرت یوسف علیہ السلام کا نام تو آیا ہے، لیکن ان کے واقعہ کا کوئی چھوٹے سے چھوٹا حصہ بھی کسی دوسری صورت میں مذکور نہیں ہے۔ اہل علم نے کہا ہے کہ مخالفین نے نہ تو قرآن کے مقرر قصوں کا مقابلہ کر سکتے ہیں اور نہ ہی غیر مقرر قصوں کا۔ حضرت یوسف علیہ السلام کے قصے کو قرآن مجید نے احسن القصص قرار دیا ہے، کیونکہ اس قصے میں جتنی عبرتیں اور نصیحتیں پائی جاتی ہیں وہ شاید ہی کسی دوسرے قصے میں پائی جاتی ہوں۔ جامعیت کے اعتبار سے دیکھیں تو اس میں دین بھی ہے، دنیا بھی، توحید و وقفہ بھی ہے اور سیرت و سوانح بھی، خوابوں کی تعبیر بھی ہے اور سیاست و حکومت کے رموز بھی، انسانی نفسیات بھی ہیں اور معاشی خوشحالی کی تدبیریں بھی، حسن و عشق کی حشر سامانیاں بھی ہیں اور زہد و تقویٰ کی دستگیری بھی۔ اس میں انبیاء اور صالحین کا تذکرہ بھی ہے اور ملائکہ اور شیاطین کا بھی، نبیوں اور ولیوں کا بھی، تو چوپایوں اور پرندوں کا بھی، بادشاہوں، تاجروں، عالموں اور جاہلوں کے حالات بھی ہیں، تو راہ راست سے ہٹ جانے والی عورتوں کی حیلہ سازی، مکاری، حیا باختگی بھی۔ پھر اس قصہ میں مد بھی ہے، جزر بھی ہے، گمنامی بھی ہے اور شہرت بھی ہے، غربت بھی ہے اور ثروت بھی، عزت بھی ہے اور ذلت بھی، صبر و ثبات بھی ہے اور بندگی شہود بھی۔ ایک بڑی خوبی جو اس قصہ میں پائی جاتی ہے وہ یہ ہے کہ اس قصے کے ضمن میں حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور ان کے مخالفین کے حال اور مستقبل کا پورا نقشہ کھینچ دیا گیا ہے۔ یوسف علیہ السلام کی طرح ہمارے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ساتھ بھی قریشی بھائیوں نے حسد کیا، قتل کے مشورے کیے، آپ کو مکہ چھوڑنا پڑا، 3 دن تک غار ثور میں روپوش ہونا پڑا، وہاں سے مدینہ ہجرت فرما گئے، وہاں بتدریج آپ کو عروج حاصل ہوا، یہاں تک کہ آپ پہلی اسلامی مملکت کے سربراہ بن گئے۔ مکہ فتح ہوا تو قریشی بھائی نادم و شرمندہ ہوئے، انہیں آپ کے سامنے سر جھکانا پڑا۔ اسے حسن اتفاق کہیے یا عمد اور قصد کہ اس موقع پر آپ نے فرمایا، میں تم سے وہی بات کہتا ہوں جو میرے بھائی یوسف نے اپنے بھائیوں سے کہی تھی، جاؤ تم آزاد ہو، تم پر کوئی الزام نہیں۔ سیدنا یوسف علیہ السلام کا قصہ اس قدر مشہور ہے کہ حقیقی مسلمان گھرانوں کے بچوں تک کو ازبر ہے، اس لیے اس کی تفصیل بیان کرنے کی ضرورت نہیں۔ البتہ اجمالی طور پر ہم اسے بیان کر کے ان بصائر و عبر کو بیان کرنے پر خصوصی توجہ دیں گے جو اس قصہ سے ہمیں حاصل ہوتی ہیں۔ چونکہ سورہ یوسف 12ویں اور 13ویں دونوں پاروں میں آئی ہے، اس قصہ کے تسلسل کے ساتھ بیان ہوا ہے، اس لیے ہم اس تسلسل کو برقرار رکھتے ہوئے پہلے پورے قصے کا خلاصہ بیان کرتے ہیں اور پھر عبرتوں اور نصیحتوں کو بیان کریں گے۔ حضرت یعقوب علیہ السلام کے 12 بیٹے تھے۔ حضرت یوسف علیہ السلام ان میں سے غیر معمولی طور پر حسین و خوبصورت تھے۔ ان کی سیرت اور صورت دونوں کے حسن کی وجہ سے والد گرامی اس قدر ان سے بے پناہ محبت کرتے تھے۔ محبت کی ایک وجہ آپ کا اور آپ کے بھائی بنیامین کا سب سے چھوٹا ہونا بھی تھا۔
جبکہ دونوں کی والدہ کا بھی انتقال ہو چکا تھا۔ چھوٹے بچے سے محبت انسان کی فطرت ہے۔ حضرت حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی والدہ سے سوال کیا گیا کہ آپ کو اپنے بچوں میں سب سے زیادہ محبت کس سے ہے؟ تو انہوں نے جواب دیا، چھوٹے سے جب تک کہ وہ بڑا نہ ہو جائے، اور غائب سے جب تک کہ وہ واپس نہ آ جائے، اور بیمار سے جب تک کہ وہ تندرست نہ ہو جائے۔ سیدنا یوسف علیہ السلام سے والد کی اس محبت کی وجہ سے بائی حسد میں مبتلا ہو گئے۔ وہ اپنے والد کو تفریقہ کہہ کر حضرت یوسف علیہ السلام کو جنگل میں لے گئے اور آپ کو کنویں میں گرا دیا۔ وہاں سے ایک قافلہ گزرا۔ انہوں نے پانی نکالنے کے لیے کنویں میں ڈول ڈالا تو اندر سے آپ نکل آئے۔ قافلہ والوں نے مصر جا کر آپ کو بیچ دیا۔ عزیز مصر نے خرید کر اپنے گھر میں رکھ لیا۔ جوان ہوئے تو ان کی بیوی آپ پر فریفتہ ہو گئی۔ اس نے برائی کی دعوت دی، آپ نے اس کی دعوت ٹھکرا دی۔ عزیز مصر نے بدنامی سے بچنے کے لیے آپ کو جیل میں ڈلوا دیا۔ قید خانے میں بھی آپ نے دعوت توحید کا سلسلہ جاری رکھا، جس کی وجہ سے قیدی آپ کی عزت کرتے تھے۔ بادشاہ وقت کے خواب کی صحیح تدبیر بتانے کی وجہ سے آپ اس کی نظروں میں جج گئے۔ اس نے آپ کو خزانے، تجارت اور مملکت کا خود مختار وزیر بنا دیا۔ مصر اور گرد و پیش میں قحط کی وجہ سے آپ کے بھائی غلہ حاصل کرنے کے لیے مصر آئے۔ ایک دو ملاقاتوں کے بعد آپ نے انہیں بتا دیا کہ میں تمہارا بھائی یوسف ہوں۔ پھر آپ کے والدین بھی مصر آ گئے اور سب یہیں آ کر آباد ہو گئے۔ سیدنا یوسف علیہ السلام کا قصہ اجمالی طور پر عرض کیا جا چکا ہے۔ اب اس قصے سے جو نصیحتیں حاصل ہوتی ہیں وہ عرض کی جاتی ہیں، لیکن یہ وضاحت ضروری ہے کہ ان عبرتوں اور نصیحتوں کا تعلق اس قصہ کے صرف اس حصہ سے نہیں ہے جو 13ویں پارے میں آیا ہے، بلکہ مجموعی طور پر پورے واقعے سے جو بصائر و عبر حاصل ہوتے ہیں وہ آگے بیان کیے جاتے ہیں۔ نمبر 1، بعض اوقات مصیبت نعمت اور راحت تک پہنچنے کا ذریعہ بن جاتی ہے۔ حضرت یوسف علیہ السلام کے قصہ کی ابتدا تو المناک پریشانیوں سے ہوئی۔ انہیں کنویں میں بے یار و مددگار ڈال دیا گیا۔ مصر میں غلاموں کی منڈی میں ان کی خرید و فروخت ہوئی۔ عورتوں کے فتنہ کا سامنا کرنا پڑا۔ کئی سال تک جیل کی کال کوٹری میں بند رہے، لیکن انجام یہ ہوا کہ وہ مصر کے حکمران بنے اور انہیں دینی اور دنیاوی عزت نصیب ہوئی۔ نمبر 2، حسد انتہائی خوفناک بیماری ہے۔ سگے بھائیوں میں بھی یہ بیماری پیدا ہو جائے تو افسوسناک واقعات جنم لیتے ہیں۔ نمبر 3، اچھے اخلاق، اعلیٰ اوصاف اور بہتر تربیت بہرحال اپنا رنگ دکھا کر رہتی ہے۔ حضرت یوسف علیہ السلام کی تربیت ایک عظیم باپ کے ہاتھوں خاندان نبوت میں ہوئی، اور آباء و اجداد کی اخلاقی میراث میں سے بھی آپ نے وافر حصہ پایا تھا۔ مثالی تربیت اور اخلاقی کمال ہی کی وجہ سے آپ مصائب و شدائد کے سامنے بڑی پامردی سے کھڑے رہے، جس کی وجہ سے کلفت کے بعد راحت کا اور ظاہری ذلت کے بعد حقیقی عزت کا دور آ کر رہا۔ نمبر 4، عفت و امانت اور استقامت ساری بلائیوں کا سرچشمہ ہے، مردوں کے لیے بھی اور عورتوں کے لیے بھی۔ یوں ہی دین پر جمے رہنے والوں کو ایک نہ ایک دن عزت و احترام حاصل ہو کر رہتا ہے، اور حقیقت اور حق کو جتنا بھی چھپایا جائے بالآخر وہ ظاہر ہو کر رہتے ہیں۔ نمبر 5، مرد اور عورت کا اختلاط اور خلوت میں میل جول فتنہ کا باعث ہوتا ہے۔ نہ زلیخا کو خلوت میں یسر آتی اور نہ ہی وہ برائی کی منصوبہ بندی کرتی، اسی لیے اسلام نے مرد و زن کے خلوت میں ملنے کو حرام قرار دیا ہے۔ ترمذی اور نسائی میں حدیث ہے کہ جب مرد اور عورت تنہائی میں ملتے ہیں تو ان کے ساتھ تیسرا فرد شیطان ہوتا ہے۔ نمبر 6، ذات باری تعالیٰ پر ایمان اور عقیدہ کی پختگی سے مصائب کا برداشت کرنا اور اخلاقی نجاستوں
سے دامن کا بچانا آسان ہو جاتا ہے۔ نمبر 7، مومن کو چاہیے کہ وہ ہر تنگی پریشانی کے وقت صرف اللہ کی طرف رجوع کرے۔ جب عزیز مصر کی بیوی نے برائی کا ارتکاب نہ کرنے کی صورت میں جیل کی دھمکی دی تو آپ نے معصیت پر مصیبت کو ترجیح دیتے ہوئے اپنے رب کو پکارا تھا، ہے میرے رب، جیل مجھے اس برائی سے زیادہ محبوب ہے جس کی دعوت زنانہ نے مصر مجھے دیتی ہے۔ بعض اللہ والوں کے بارے میں آتا ہے کہ جب کسی مصیبت اور بیماری میں مبتلا ہونے کی وجہ سے ان سے تعزیت کی گئی تو انہوں نے جواب میں کہا، اللہ کا شکر ہے، مصیبت میں مبتلا ہوں، معصیت میں نہیں۔ نمبر 8، سچا داعی انتہائی مشکل اور پریشان کن حالات میں بھی دعوت کے فریضہ سے غافل نہیں ہوتا۔ سیدنا یوسف علیہ السلام جیل میں بھی دعوت و تبلیغ اور اصلاح و ارشاد کا کوئی موقع ہاتھ سے جانے نہیں دیتے تھے۔ جو لوگ آپ سے اپنے خواب کی تعبیر پوچھنے کے لیے آئے، ان کو بھی آپ نے پہلے توحید کی دعوت دی، اس کے بعد خواب کی تعبیر بتلائی، اور کہا جاتا ہے کہ جیل کے قیدیوں نے آپ کی دعوت سے متاثر ہو کر ایمان قبول کر لیا تھا، خود مصر کا بادشاہ بھی اسلام لے آیا تھا۔ نمبر 9، ہر مسلمان کو عموماً اور داعی اور پیشوا کو خصوصاً اپنے دامن کی صفائی کا بہت زیادہ اہتمام کرنا چاہیے۔ حضرت یوسف علیہ السلام کو کئی سال بعد جب رہائی نصیب ہوئی تو آپ نے اس وقت تک جیل سے باہر قدم رکھنے سے انکار کر دیا جب تک کہ آپ کی برات اور طہارت کا اعلان و اعتراف نہ کر لیا جائے، تاکہ کل آپ کو یہ طعنہ نہ دیا جائے کہ معاذ اللہ تھے تو مجرم مگر رحم اور ترس کھاتے ہوئے رہا کر دیا گیا۔ نمبر 10، اس واقعہ سے صبر کی فضیلت اور اس کے بہترین نتائج کا بھی یقین آ جاتا ہے۔ حضرت یوسف علیہ السلام نے کنویں کی تاریکی سے جیل کی تنہائی تک اور عزیز مصر کے گھر سے بھائیوں کو معاف کرنے تک ہر جگہ مضبوطی کے ساتھ صبر کا دامن تھامے رکھا۔ اس صبر کے جو نتائج سامنے آئے وہ کسی سے مخفی نہیں۔ اس میں کوئی شک نہیں کہ صبر راحتوں اور نعمتوں کے دروازے کی چابی ہے، نصف ایمان اور اللہ کی نصرت اور رحمت کو متوجہ کرنے کا اہم ذریعہ ہے۔ نمبر 11، اس قصہ کے مطالعہ سے حضرت یوسف علیہ السلام کی برات اور طہارت کی کئی شہادتیں سامنے آتی ہیں۔ پہلی شہادت رب العالمین کی ہے، دوسری شہادت شیطان کی ہے، کیونکہ شیطان نے باری تعالیٰ کے سامنے قسم کھا کر کہا تھا کہ تیری عزت کی قسم، میں سب انسانوں کو گمراہ کر دوں گا سوائے تیرے ان بندوں کے جو ان میں سے مخلص ہیں، اور اس میں شک ہی کیا ہے کہ حضرت یوسف علیہ السلام مخلص اور منتخب تھے، لہٰذا انہیں راہ راست سے ہٹانا خود شیطان کے بقول ممکن ہی نہ تھا۔ تیسری شہادت خود حضرت یوسف علیہ السلام کی ہے۔ ابھی گزرا ہے کہ انہوں نے فرمایا تھا، ہے میرے رب، مجھے جیل زیادہ محبوب ہے اس برائی سے جس کی طرف یہ مجھے بلاتی ہے۔ چوتھی شہادت عزیز مصر کی بیوی کی ہے، جب اس نے واضح طور پر کہا تھا کہ اب حق واضح ہو گیا ہے، میں نے اسے پھسلانے کی کوشش کی تھی اور یہ سچوں میں سے ہے۔ پانچویں شہادت عزیز مصر کے خاندان کے اس فرد کی ہے جس نے کہا تھا اگر قمیض آگے سے پھٹی ہے تو یہ سچی ہے اور یوسف معاذ اللہ جھوٹوں میں سے ہے، اور اگر قمیض پیچھے سے پھٹی ہے تو زلیخا جھوٹی ہے اور یوسف سچوں میں سے ہے۔ جب دیکھا گیا تو آپ کی قمیض پیچھے سے پھٹی ہوئی تھی۔ چھٹی شہادت ان زنانان مصر کی ہے جنہوں نے اپنے ہاتھ کاٹ لیے تھے۔ انہوں نے آپ کے کردار کی صفائی کی گواہی دیتے ہوئے کہا تھا کہ ہمیں یوسف کے بارے میں کسی برائی کا علم نہیں ہے۔ ان تمام شہادتوں سے قطعی طور پر حضرت یوسف علیہ السلام کی پاک دامنی ثابت ہوتی ہے۔ اب اگر کوئی سیاہ دل آپ کی طرف برائی کی نسبت کرتا ہے تو اس سے بڑا جاہل اور غبی کوئی نہیں۔ نمبر 12، 12ویں نصیحت اس قصہ سے یہ حاصل ہوتی ہے کہ اللہ کسی کو تکلیف میں مبتلا کرنے کا فیصلہ کر لے تو اس کی تقدیر اور فیصلے کو کوئی ٹال نہیں سکتا،
اور اگر کسی کے ساتھ خیر اور عزت کا فیصلہ کر لے تو اسے کوئی روک نہیں سکتا۔ سورہ یوسف کا اختتام اس آیت پر ہوا ہے کہ ان کے قصے میں عقل مندوں کے لیے عبرت ہے، اور یہ قرآن ایسی بات نہیں جسے خود بنا لیا جائے، بلکہ یہ ان کتابوں کی تصدیق کرنے والا ہے جو اس سے پہلے نازل ہوئی ہیں، اور مومنوں کے لیے ہدایت اور رحمت ہے۔ گویا اس طرح متوجہ کیا گیا ہے کہ جو اللہ حضرت یوسف علیہ السلام کو کنویں سے نکال کر تخت پر بٹھا سکتا ہے، وہ اللہ اس بات پر قادر ہے کہ محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو بھی عزت عطا کرے اور ان کے لائے ہوئے دین کو تمام ادیان پر غالب کر دے۔